کے نانا بن کر آئے، فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کے جناب والد محترم بن کر آئے، کائنات کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور اگلی بات میرے اور آپ کے پیغمبر کا ارشاد ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اللہ تعالیٰ کو ختم نبوت سے سرشار کیا، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ بلکہ مجھے جملہ بدل کر یوں کہنے دیجئے، میرے پیغمبر کو اللہ نے شہر دیا تو شہروں میں چنا ہوا، میرے پیغمبر کو اللہ نے مکہ دیا تو مکوں میں چنا ہوا، مدینہ دیا تو مدینوں میں چنا ہوا۔ جناب میرے پیغمبر کو اللہ نے صحابہ دیے تو صحابہ میں چنے ہوئے، صحابہ میں سے چنے ہوئے۔ جناب حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، پیغمبر کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، پیغمبر کے داماد بننے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ ہاں بدر میں جانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، عہد میں جانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، تبوک میں جانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، یرموک میں جانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، پیغمبر کے سسر بننے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، پیغمبر کے داماد بننے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ ہاں پیغمبر کے مقتدی بننے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، پیغمبر کے یار جانثار وفادار بننے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ ہاں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا۔ اور کون صحابہ؟ جنہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، جو بدر میں گئے، عہد میں گئے، خندق میں گئے، تبوک میں گئے، یرموک میں گئے، جو پیغمبر کے جانثار بنے، جو پیغمبر کے مقتدی بنے، جو پیغمبر کے داماد بنے، جو پیغمبر کے یار بنے، جو پیغمبر کے سسر بنے، جو جناب بدر کے غازی بنے، عہد کے غازی بنے، جن کی عظمت تورات میں، جن کی عظمت زبور میں، جن کی عظمت انجیل میں، جن کی عظمت قرآن میں، جنہیں قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جنہیں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جنہیں قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ اور اگلی بات، آخری بات، چونکہ میں بھی جامعہ دار الہدیٰ کا ایک طالب علم ہوں، میں آخری بات، بلکہ وہ اساتذہ اکرام مولانا فاروق کاشمیری صاحب، ان کا دیا ہوا سبق آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے، اور دیوبندیت نام ہے شیخ الہند کا، دیوبندیت نام ہے مولانا حسین احمد مدنی کا، ہاں دیوبندیت نام ہے شرک بدعت کے پرخچے اڑانے والے مولانا غلام اللہ خان کا، دیوبندیت نام ہے قادیانیت کو دن میں تارے دکھانے والے مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی کا، دیوبندیت نام ہے انگریز کو للکارنے والے ملا محمد عمر مجاہد کا، دیوبندیت نام ہے پوری دنیا تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگانے والے مولانا الیاس رحمہ اللہ کا، دیوبندیت نام ہے عقائد و نظریات کے دفاع کا مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا امین اکاڑی کی صورت میں، ہاں دیوبندیت نام ہے رفضیت کو للکارنے والے حق نواز و ایثار مختار و ضیاء الرحمن اعظم طارق اور علی شیر حیدری کا۔ اور اگلا پیغام یہ ہے ان کا کہ اٹھ
پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔